الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں دستگیر زماں حامی بے کساں قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ھذا میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک عنوان اور موضوع کے لحاظ سے کافی توسع رکھتا تھا۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ گفتگو ہو بھی سکتی ہے اور کرنا ضروری بھی۔ کل 17 رمضان المبارک گزرا، جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک اعتکاف کے حوالہ سے ظاہر ہے وہ بھی 20 رمضان اور 21 کی شب کو اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ بھی بالکل قریب ہے، اس حوالے سے بھی۔ لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، چڑھا کے فقر کی سان تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ان تمام موضوعات کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ، لیکن اس وقت ایک ایسا موضوع ہمارے سامنے موجود ہے جس پہ کسی ایک شخص کو نہیں، کسی ایک خطیب کو نہیں، کسی ایک قلمکار اور صحافی کو نہیں، کسی ایک ذمہ دار اور عہدے دار کو نہیں، بلکہ پوری امت کو اس پہ بولنے کی ضرورت ہے، صدائے احتجاج بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنی صدائے احتجاج بلند کریں، بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور عملی اقدامات کرتے ہوئے، عملی قدم اٹھاتے ہوئے ظالم کا بازو روکنے کی ضرورت ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کا بے گناہ اور بے دریغ قتل، پانی سے بھی زیادہ سستا جن کا خون ہو چکا ہے، اور جن کو پچھلی کئی دہائیوں سے جتنی پاکستان کی عمر ہے، کشمیر و فلسطین کو اتنا عرصہ قربانیاں دیتے گزر چکا ہے۔ ہم نے جتنا عرصہ 14 اگست پہ سلنسر اتار کے باجے بجائے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اتنے عرصے میں جنازے اٹھائے۔ خون مسلم ارزاں ہے، خون سستا ہو چکا ہے ان کا، اور ابھی تک بے دریغ قتل و غارت وہاں پہ جاری ہے۔ ایسی صورت میں تمام امت مسلمہ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کسی ایک کنٹری، کسی ایک ملک، کسی ایک حکمران کی بات نہیں ہے، جتنی بھی اسلامک گورنمنٹس ہیں ان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، یعنی اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو یہ بات بتا دیں
کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارے وہ مال و دولت جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں خوف رہتا ہے، تمہارے وہ خوبصورت مکان جن میں تم رہتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ہمارے جتنے اشکالات ہیں، ہماری جتنی مجبوریاں ہیں، ہماری جتنی پرابلمز ہیں، ہمارے جتنے مسائل ہیں، جن چیزوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر ان تمام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیوں نہیں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کو جا سکتے؟ کیوں ہم ان کے لیے ان کی حمایت میں جہاد کا اعلان نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اپنے میزائل، اپنا ایٹم بم، اپنے طیارے، اپنے جہاز، اپنی فوج، اپنی آرمی، اپنی قوت، اپنی طاقت ہم ان کی حمایت میں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے ہی نا کہ ہماری معیشت خطرے میں ہے، اسی وجہ سے ہی نا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پہ سب سے پہلے پاکستان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہی نا کہ پرائی جنگ ہم اپنے ذمے کیوں لیں؟ وہ تو مر ہی رہے ہیں، ہم بھی مریں گے۔ اسی وجہ سے ہی نا کہ ہمارے بچے بڑے پیارے ہیں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارے انٹرنیشنل افیئرز، ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن، سفارتی تعلقات، سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم پرائی جنگ مول نہیں لے سکتے۔ ناہنجاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امت کا تصور کیا ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے مسلمان، تجھے جو قومیت کا تصور یورپ نے دیا ہے اس کو کنسیڈر نہ کر۔ یورپ کی قوم بنتی ہے وطن کے ساتھ، یورپ کی قوم بنتی ہے کنٹریز کے ساتھ، یورپ کی قوم بنتی ہے جغرافیائی حدود کے ساتھ، یورپ کی قوم بنتی ہے مختلف خطوں کی بانٹ کے ساتھ۔ یہ مشرقی یورپ ہے، یہ مغربی یورپ ہے، یہ شمالی افریقہ ہے، یہ جنوبی افریقہ ہے، یہ یورپ کی بانٹ ہے، یہ ان کا تصور قومیت ہے، یہ ان کی تقسیم ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اسلام کا تصور قومیت کیا ہے؟ تیری قوم کیسے بنتی ہے؟ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تصور قوم کیا ہے؟ اس کو سمجھ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ پاکستان ایک الگ قوم ہے، افغانستان ایک الگ قوم ہے، فلسطین ایک الگ قوم ہے، کشمیر ایک الگ قوم ہے، شام اور یمن ایک الگ قوم ہے۔ نہیں، اسلام کا تصور قومیت کیا ہے؟ اسلام کا تصور ملت کیا ہے؟ اسلام کا تصور امت کیا ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑے آسان پیرائے کے اندر اس کو بیان کیا۔ علامہ فرماتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا،
مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری قوم جغرافیائی حدود کے ساتھ نہیں بنتی، ہماری قوم نسلی اور لسانی تفریق کے ساتھ نہیں بنتی، ہماری قوم مشرق و مغرب کے بعد اور تفریق اور دوری اور تقسیم کے ساتھ نہیں بنتی، ہماری قوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بنتی ہے۔ مشرق وہ زمین کا وہ کونا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھنے والا ایک تنہا مسلمان، اور مغرب کا وہ کونا جہاں پہ سورج جا کے غروب ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھنے والا تنہا مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ دونوں بھائیوں کی طرح ہیں، بھائی ہیں، وہ جسد واحد کی طرح ہیں، وہ امت ہیں۔ اور اگر ایک مشرق میں بیٹھ کے ایک مغرب میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں اگرچہ ان کے فاصلے، ان کا ڈسٹینس، ان کی دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اتنی دوری پہ بیٹھ کے آپس میں محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں جمع اور اکٹھا فرما دے گا کہ تم محبت کیا کرتے تھے اسلام کی وجہ سے آپس میں، دنیا میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی ایک دوسرے کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، بات چیت تک نہیں ہوئی، صرف ایک غائبانہ تعارف ان کے سامنے، ایک بلائنڈ انٹروڈکشن موجود تھا کہ وہ وہاں پہ ایک شخص رہتا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی گفتار ایسی ہے، اس سے محبت ہو گئی کہ وہ تو بڑا سچا مسلمان ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے گا کہ تم آپس میں محبت کیا کرتے تھے نا، دنیا میں تو ملاقات نہ ہو سکی، آؤ آج تمہاری ملاقات کروا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا تصور قومیت ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، ہم اس کے پاسباں ہیں۔ اس کے پاسباں صرف وہ مٹھی بھر فلسطینی نہیں ہیں، اس کے پاسباں وہ مٹھی بھر فقط مسلمان نہیں ہیں، اس کے پاسباں وہ یروشلم میں قربانیاں پیش کرنے والے وہ گنتی کے چند مسلمان نہیں ہیں، ہم اس کے پاسباں ہیں، اس کی پاسبان امت ہے، اس کے پاسبان مسلمان ہیں، اس کا پاسبان ہر وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسلام کا تصور قومیت وہ لامحدود ہے، وہ شرق سے لے کے غرب تک، وہ شمال سے لے کے جنوب تک، وہ ان ظاہری دوریوں کو مٹاتا ہوا فقط کلمے کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے ہم نہیں تھے، ہم نے کبھی باطل سے شکست تسلیم نہیں کی ہے، ہم نے اتنے بھونڈے انداز میں کبھی باطل کے سامنے سرنڈر نہ کیا تھا۔ غزوہ بدر کی اگر بات کریں، وہ پہلا اسلام و کفر کا معرکہ
باقاعدہ جو بڑی سطح پہ لڑا گیا، اگرچہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں پہلے بھی ہو چکی تھیں، باقاعدہ جو مارکا، 313 مسلمان تو تھے، چند گنتی کی تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 8 تلواریں 2 گھوڑے، 313 مسلمان، لیکن باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم نے اس وقت بھی شکست نہیں مانی تھی، ہم نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، ہم نے اپنا نظریہ بیچا نہیں تھا، ہم نے اپنی معیشت کی خاطر، اپنی جغرافیائی حدود کی خاطر، اپنے مال و دولت کی خاطر، اپنے مکانات کی خاطر، اپنی تجارت کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر ہم نے اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا تھا، ہم تو اپنی ساری جمع پونجی لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، محبوب رب کائنات، تاجدار ختم نبوت کا تاج رکھنے والے، اللہ کے محبوب، مقصود کائنات، باعث وجود کائنات، تسکین کائنات، جان کائنات، شان کائنات، راحت کائنات، باعث وجود اور تخلیق کائنات، جن کی 13 سال کی مکی زندگی کی محنت تھی، جنہوں نے اپنی قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک فرد تیار کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا تھا، اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دیے تھے، 15 سال کے بعد جا کر وہ 313 مسلمانوں کا ایک گلدستہ تیار ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے تصور قومیت کی حفاظت کے لیے، اسلام کے نظریات کی حفاظت کے لیے اپنی 15 سالہ محنت کو لے کر 2 ہجری میں حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور نہیں دیکھا جاتا ہماری معیشت کدھر جائے گی، ہماری تجارت کدھر جائے گی، ہم مٹھی بھر ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ نظریے کی بقا کا معاملہ تھا، امت کے وجود کا معاملہ تھا، اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا معاملہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام 313 مسلمانوں کے ساتھ باطل کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے مسجد قرطبہ، اے جبرالٹر، اے جبل طارق کے وہ پہاڑ کہ جس کی پشت پہ ہم نے کشتیاں جلائی تھیں، تجھے وہ منظر یاد ہے؟ ہمارے سپہ سالار نے جب دریا عبور کرنے کے بعد ساری کشتیاں جلا کے یہ کہا تھا، ہر ملک ملک ماعز کہ ملک خدا ماعز، اس نے کہا ہمیں واپس جانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، مسلمان دنیا کے جس خطے میں جائے گا وہی اس کا وطن ہوگا، وہی اس کا دیس ہوگا، وہی اس کا ڈیرا ہوگا، وہی اس کی جنم بھومی ہوگی، وہیں پہ اس کی قبر بنے گی، اس لیے کہ مسلمان کا وطن جغرافیائی حدود کا محتاج نہیں ہے، جہاں تک خدا کی خدائی جاتی ہے وہاں پہ مسلمان کا وطن جاتا ہے۔ ساری دنیا ہمارا وطن ہے، ساری دنیا ہمارا وطن ہے، ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدا ما است، ہر ملک ہمارا ملک ہے، ہر دیس ہمارا دیس ہے، ہر وطن ہمارا وطن ہے۔ اس زمین کے گل گلزار، یہاں کے لالہ زار، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے دریا، یہاں کے صحرا، یہاں کی وادیاں، یہاں کے چٹیل میدان، یہاں کا ہر گورا اور کالا، یہاں کا ہر عربی و عجمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ ہمارا جسم ہے، ہمارا قلب ہے، ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، وہ ہمارے جسد واحد کی طرح ہمارے ساتھ پیوستہ اور وابستہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ دیوار کی مانند ہیں، میری امت کی مثال، مومنوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال، حضور علیہ السلام نے فرمایا دیوار کی مانند ہے۔
جیسے دیوار کی اینٹوں نے یشد بعضہ بعضا، جیسے دیوار کی اینٹوں نے ایسے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اشخاص و افراد کی مثال بھی اسی دیوار کی اینٹوں کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو ایسے مضبوط کرتی ہیں اور دیوار کو بالکل ناقابل تسخیر بنا دیتی ہیں۔ تو ہم اس طرح امت ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، میری امت کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسد کی طرح ہے۔ کوئی آنکھیں ہے، کوئی کان ہے، کوئی زبان ہے، کوئی ماتھا ہے، کوئی سینہ ہے، کوئی بازو ہے، کوئی کلائی ہے، کوئی دل ہے، قلب ہے، یہ سب جڑ کے ایک وجود اور ایک بدن بنا ہوا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے پاؤں میں کانٹا چبھے اور آنکھ روئے نہ؟ کیسے ہو سکتا ہے بدن پہ کٹ لگے آنکھ میں آنسو نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے سر پہ چوٹ لگے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے قلب پہ ٹیس پہنچے زبان سے آہ نہ نکلے، وجود سے دھواں نہ نکلے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو چکا ہے کہ بدن کو دل کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے لیکن ہاتھ حرکت نہیں کر رہا، اگر ایسا ہو چکا ہے کہ دل میں درد تو ہے زبان سے چیخ نہیں نکل رہی، تو علاج کروائیے، ڈاکٹر کو چیک کروائیے، فالج ہو چکا ہے آپ کو، آپ فالج کے مریض ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے حس محسوس کرنے کی حس ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹر نیڈل لگاتا ہے، سوئیاں مارتا ہے، بلیڈ مارتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، ہاتھ کو ہلاتا ہے، آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا، آپ کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، آپ کو درد نہیں ہوتا نیڈل لگنے سے، تو آپ کو فالج ہو چکا ہے۔ اب آپ کو مالش کی ضرورت ہے، آپ کی رگوں کا خون گاڑھا ہو چکا ہے، نہ صرف گاڑھا وہ ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے، اس خون کو حرارت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کو گردش دینے کی ضرورت ہے، وہ جام ہو چکا ہے رگوں کے اندر۔ ایز اٹ از، اگر افغانستان تباہ ہو جائے آپ کو درد محسوس نہ ہو، یمن تباہ ہو جائے آپ کو درد محسوس نہ ہو، شام تباہ ہو جائے آپ کو درد محسوس نہ ہو، برما کی بچیوں کے کباب بن جائیں آپ کی زبان سے آہ نہ نکلے، فلسطین تباہ و برباد ہو جائے آپ کو درد محسوس نہ ہو، تو یہ مت سمجھیے کہ ہم بڑے تنو مند صحت مند ہیں، ہمارے اندر بڑی پاور ہے، طاقت ہے، ہمارے پاس بہت کچھ، بڑے سٹرونگ باڈی کے مالک ہیں ہم ایک ساؤنڈ مائنڈ اور ساؤنڈ باڈی رکھتے ہیں۔ آپ مجنوں ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ کو فالج ہو چکا ہے، آپ تو بیمار ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا صحت مند ہوں، بڑا تندرست ہوں۔ صحت مند شخص کی تو چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو تو بہت جلدی محسوس ہوتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ اسلامی تصور امت یہ ہے اگر دنیا کے کسی مسلمان کو گولیاں نہ لگیں، اس کے بچوں کو دن دہاڑے شہید نہ کیا جائے، ان کے جوانوں کے سینے چھلنی نہ کیے جائیں، ان کی بیٹیوں کی دن دہاڑے عزت تار نہ کی جائے، یہ تو بڑے دور کی باتیں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اور مسلمان بھی کو ہمسائے میں نہیں رہتا، کابل میں رہتا ہے، کابل میں، پہاڑی علاقے میں، جہاں پہ کانٹے چبھنا معمول کی بات ہے، یہ بھی لطف کی بات ہے نا، اقبال نے کابل کا ہی نام کیوں لیا؟ ہاں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو، اقبال کہہ دیتے جی چبھے کانٹا جو پاکستان میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو لال ہزار میں، اس لیے کہ کابل میں ہوتے ہی کانٹے ہیں، وہاں پہ کانٹے چبھنا معمول کی بات ہے، اس کو اتنا بڑا درد بھی نہیں سمجھا جاتا، اتنا بڑا روگ بھی نہیں سمجھا جاتا۔
اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بیک وقت پاؤں میں 3-3 4-4 کانٹے چبھ جاتے ہیں، جس کو چبھے وہ اس کی ٹینشن بھی نہیں لیتا۔ لیکن اقبال کہتا ہے تصور اخوت ہمارا یہ ہے کہ جس کو چبھا ہے اس کو درد محسوس ہو یا نہ ہو، تمہیں درد ضرور محسوس ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ تو چبھا کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ ریزن کیا تھی؟ وہ کانٹا کس نے بکھیرا؟ وہ کانٹا آیا کہاں سے؟ اس راستے میں کیوں پڑا تھا جہاں سے میرے بھائی نے گزرنا تھا؟ کون بکھیر گیا کانٹے اس راستے کے اندر؟ تمہیں تو اتنا سینسیٹیو ہونا چاہیے، اتنا سینسیٹیو اور حساس ہونا چاہیے کہ ایک کانٹا کسی مسلمان کے پاؤں میں چبھے پوری امت بے قرار ہو جائے۔ کون کیوں چبھا یہ کانٹا؟ آخر ریزن کیا بنے؟ وہ یار کانٹا یہاں پر تو دن دہاڑے قیامت برپا ہو گئی، پورا فلسطین تباہ ہو گیا، کشمیر دن دہاڑے اس پہ ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لیا گیا، 75 سال ہو گئے ان کو قربانیاں دیتے ہوئے، ان کو عصمتوں کی قربانیاں دیتے ہوئے۔ اور ابھی یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ وہاں پہ فلسطین کے اندر اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزت و ناموس بھی پامال کر رہے ہیں۔ یہ تو اس مغرب کا گند ہے جو دنیا کو انسانیت کے لیکچر دیتا ہے، جی ہم بڑے، ہمارے پاس کتوں کے حقوق ہیں۔ میں کہتا ہوں مغرب کے پاس کتوں کے حقوق بھی ہیں، بلیوں کے حقوق بھی ہیں، چڑیوں کے، طوطوں کے حقوق بھی ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں مغرب کے پاس۔ یہ اس کی منافقت ہے، ڈھونگ رچاتا ہے، وہ بے وقوف بناتا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے کہ ہم بڑے انسانیت کے علم بردار ہیں۔ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کو اللہ نے فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چپائے بلکہ ان سے بھی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ جانور کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے، جانور کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ آپ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو کہیں نظر آئیں گے، وہ کوئی شیر آپ کو کسی ہرنی کے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتا بھی نظر آ جائے گا، شیر کو بھی ترس آ جاتا ہے، حالانکہ ہرنی اس کا ترنے والا ہے، اس کی خوراک اس کا لقمہ ہے، لیکن جب ہرنی کا نو مولود بچہ شیر کے سامنے بھی آ جائے تو شیر اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ اس جنگل کے درندے سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جن کو فلسطینی پھولوں پہ رحم نہیں آ رہا، جنہوں نے کتنے ہی فلسطینی پھول دن دہاڑے مسل کے رکھ دیے، اور ان سے بڑے بے حس وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے۔ کیا فائدہ؟ آج فلاں دن ہے تو آج پریڈ دکھائی جا رہی ہے، تو آج ہمارا فلاں طیارے پہ ٹاکی ماری جا رہی ہے، تو آج فلاں کا چین کسا جا رہا ہے، تو آج فلاں میں پٹرول ڈالا جا رہا ہے۔ بھاڑ میں ڈالو ان کو، جا کے آگ لگا دو ان گوداموں کو، کیا فائدہ ان کا؟ کب اڑاؤ گے انہیں، اور کب ان کو تم یہ دھوئیں نکالتے رہو گے اور امت کو بے وقوف بناتے رہو گے؟ اس سے اتنا دھواں نکلتا ہے، اس سے 7 رنگ کا دھواں نکل رہا ہے، اس کے سلنسر سے 18 رنگ کا دھواں نکل کے فضا کے اندر ایک ماحول پیدا کر رہا ہے۔ صدقے ہو سبحان اللہ۔ اور تمہارا یہی کام تھا کرنے کا، تم کبھی اس قوم کو تم نے کبھی موٹر سائیکلوں کے دھوئیں نکالنے پہ لگایا؟ 14 اگست کے موقع پہ بجائے اس کے کہ اس قوم کو 1947 کی داستانیں خونچ کہاں تم سناتے، تم نے اس قوم کو سلنسر اتار کے باں باں کرنے پہ لگا دیا۔ سب کچھ تمہاری رضا اور مرضی اور تمہاری پلاننگ کے مطابق ہوتا رہا۔ تم نے نغمے سنائے اس قوم کو، تم نے ڈرامے دکھائے اس قوم کو، تم نے کیوں نہ بتائی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 پڑھ کے 14 اگست والے دن اس قوم کو کیوں نہ سنائی؟ تم نے کیوں نہ قرآن کا یہ پیغام سنایا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں لڑتے تم؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ جبکہ ایک قوم کے ضعیف لوگ، وہ ماڑے اور کمزور لوگ، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ظالم ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، یا اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج جو ہماری مدد کرے۔ آج فلسطین کی بیٹیاں، بچے سوشل میڈیا پہ یہ نعرے نہیں لگا رہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مددگار؟ کوئی مسلمان زندہ ہے جس کے اندر غیرت کی رتی کوئی ہو
جس کے سینے کے اندر اللہ نے دل رکھا ہو، پتھر کی سل جس کے سینے میں نہ ہو، ایک خون کا دل ہو جس کے سینے میں، کیا کوئی مسلمان زندہ ہے اس دنیا میں جس کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، سب کچھ ہو، اور وہ ہماری مدد کو آ سکے، ہمارے آنسو پوچھ سکے، ہمارے ان تڑپتے بچوں کے لاشیں آ کے اٹھا سکے، ہماری ماں بہنوں کی تار تار ہوتی عزتوں کی حفاظت کر سکے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار؟ تو کیا قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس قوم کی بستی کے غریب لوگ ماڑے ضعیف کہہ رہے ہیں یا اللہ کو مددگار بھیجو ہماری مدد کرے، اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں لڑتے، تم کیوں نہیں جاتے ان کی مدد کے لیے؟ اس لیے حضرات ذی وقار، یہ ایک درد ہے بحیثیت امتی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ یار کیا ہم کٹنے مرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ افغانستان اجڑ جائے، لیبیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے، چیچنیا بوسنیا کے اندر تاریخ کی غلیظ ترین قتل انسانیت کی داستان دہرائی جائے، کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جائے، یمن لوٹا جائے، شام لوٹا جائے، عراق و بغداد تباہ و برباد کر دیا جائے، حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ بم مارے جائیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے ٹھڈے مار کے کہا جائے اٹھ صلاح الدین ہم پھر آ گئے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں رہ گئی؟ کیا ساری دنیا میں ہم کٹنے مرنے اور پسنے کے لیے ہیں؟ بحیثیت امتی ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا، نکلیں ان مسائل سے۔ میرا بل زیادہ آ گیا ہے، میری گلی کا گٹر نہیں ہے، ہماری سٹریٹ لائٹ نہیں ہے، میں نے اپنے منڈے کو گریڈ 4 میں بھرتی کروانا ہے، تو میں نے فلاں کو ڈرائیور لگوانا ہے، تو میں نے فلاں نے ہمیں 10 کلو کا آٹا دے دیا ہے اور فلاں نے 5 کلو چینی دے دی ہے، تیرے نعرے وجن گے تو میرے نعرے وجن گے۔ امت کا کیا بن گیا ہے؟ کیا حشر ہو گیا ہمارا؟ ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کیا ہو گئے ہیں؟ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، سالار قافلہ ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کہتا ہے امت اگر اپنی عزت رفتہ کو بحال کرنا چاہتی ہے، امت مسلمہ اگر اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ لے کے آنا چاہتی ہے، امت مسلمہ اگر اپنے درد کا علاج کرنا چاہتی ہے، اپنے سارے اختلافات بلا کے، سارے مسائل چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے اپنا رخ اور اپنا منہ در مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف کر لے اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے در دولت پہ جا کے گرا دے اور عرض کرے تو سانسی ڈکیا جنا کماتوں، حضور جی میں او کر گیا ہاں، گناہاں دی دل دل دے اندر میں گل میں ٹیک کر اتر گیا ہاں، تے تیرے حکمانو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں مر گیا ہاں، حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اب تو باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ ایک تو جو دوست اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، کنال گارڈن میں 5 مساجد ہیں، 5 مساجد میں اعتکاف کا انتظام ہوگا۔ ہماری اس جامع مسجد رحمت حبیب کے اندر بھی انشاءاللہ صرف ایک رسمی اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے انشاءاللہ ان کی پوری تربیت کی جائے گی۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں ان کو پڑھانے کی، ان کو نالج دینے کی، گائیڈ کرنے کی، ان کے اس اعتکاف کو بھرپور بنانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا آپ فارم وغیرہ جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد آج آپ ریسیو کر لیں، اس کو فل کر کے جمع کرا دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 25
رمضان المبارک، یعنی یہ 24واں روزہ ہوگا، 25 کی رات ہوگی، اگلی جمعرات بنے گا۔ اگلی جمعرات کو ہماری اس جامع مسجد میں قرآن مجید تراویح میں مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ایک شاندار محفل پاک بھی ہوگی اور تکمیل قرآن مجید بھی ہوگی۔ آپ احباب میں سے جو بھی تمام عالم اللہ اس محفل پاک میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، حاجی عاشق صاحب موجود ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں میں اسلام کی محبت اور شاعر اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے بھائی محترم آصف طور صاحب نے ایک بڑا پیارا پروگرام انہوں نے اپنے بہاف پہ، اس کے تمام کہ ہم اس کو لانچ کریں گے۔ بچوں کا اذان اور تکبیر کا مسابقہ 27واں روزہ ہوگا، 28 کی رات ہوگی، جامع مسجد رحمت حبیب میں بچوں کی اذان اور تکبیر کا اقامت کا مقابلہ ہوگا۔ جو بچہ سب سے خوبصورت اذان سنائے گا، اذان اور تکبیر دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، اور اذان فجر والی سنانی ہے، فجر والی اذان اور اقامت یہ دونوں چیزیں سنانی ہیں۔ جو بچہ سب سے خوبصورت سنائے گا اس کو 15,000 انعام تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، حوصلہ افزائی کے لیے 15,000 روپے اس کو دیے جائیں گے۔ سیکنڈ نمبر والے بچے کو 10,000 اور تھرڈ والے کو 5,000 روپیہ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا جائے گا۔ 7 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کے جوان تک اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ تمام ضرور کوشش کریں، ہار جیت مقصد نہیں ہے، مقصد بچوں میں شوق پیدا کرنا ہے، نماز کی محبت پیدا کرنا ہے، مسجد کی محبت پیدا کرنا ہے۔ اس میں آپ تمام بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ان کے نام بھی آپ مجھے لکھوا دیں، قاری ظہور صاحب کو لکھوا دیں انشاءاللہ۔ اور یہ 27ویں روزے کو 28ویں کی رات یہ مسابقہ منعقد ہوگا نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔